ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ آج پھر ہم اپنے چینل یا ابا سہل پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو ولادت باسعادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مبارک ہو، اور میں بذات خود ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرو، اتنا پڑھ جاؤ کہ وقت کے طاغوت، وقت کا حکمران آپ کے علم کا محتاج ہو جائے۔ جب وقت کا حکمران یا وقت کا طاغوت یا وقت کا ظالم حکمران، جابر حکمران جب آپ کے علم کا محتاج ہو جائے گا تو شیعوں کو آسانی پیدا ہوگی، اس میں ملت تشیع کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی ضمن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک ماننے والا ہے، ایک شیعہ ہے جو دوستوں میں سے ہے، علی ابن یقطین۔ علی ابن یقطین کون ہے؟ وزیر مملکت کے امور کو سنبھالتا ہے۔ اتنا مشکل دور ہارون رشید کا، اتنا مشکل دور تھا جس میں جب پنجتن پاک کے نام سڑکوں پہ لکھے جاتے، روڈوں پہ لکھے جاتے کہ اس سے کیا لگاؤ پتہ، ایک طرف فوج کو رکھتا، فوج چھپ کر دیکھ رہی ہوتی کہ اگر کوئی ان پنجتن کے ناموں سے اوپر گزر جائے ان کو کچھ نہ کہو، اگر ایک طرف سے گزر جائے ان کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ اس وقت اتنا غمگین دور تھا، نام حسین رکھنا مشکل تھا، نام علی رکھنا مشکل تھا، اتنا دور مشکل تھا کہ ہم نام علی نہیں رکھ سکتے تھے، نام حسین نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ اہل بیت کا نام رکھنا بھی جرم ہوتا تھا، لوگ شہید کر دیتے تھے جب اہل بیت کا نام رکھتے، یا کچھ بھی پرابلم ہوتی تو سب سے پہلے ہارون رشید تک خبر پہنچتی۔ ہارون رشید کا خبر پہنچنے کے بعد اس ہارون رشید جو اس وقت کا ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا جب ایک علی کے چاہنے والوں کو شہید نہ کر دیتا۔ لہٰذا علی ابن یقطین، علی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہے، علی کا شیعہ ہے، ماننے والوں میں سے ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو وزیر مملکت بنا دیا۔ علی بن ابن یقطین اتنا اس نے علم حاصل کیا، اتنی تعلیم حاصل کی، اتنا پڑھا کہ وقت کا ہارون رشید جابر و ظالم حکمران کو بھی اس کے سامنے گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ اس کے علم کی وجہ سے اس کو وزیر مملکت بنائے۔ اسی طرح آیا آج کے دور میں کیا ہم نے کچھ اتنا علم حاصل کیا ہے کہ ہم بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کچھ کام کر سکیں؟ علی ابن یقطین نے کیا کیا؟ اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر کے دکھایا، اپنے شیعوں کے لیے کچھ کام کیا، اس دور کے شیعوں کے لیے۔ اتنا مضبوط شیعہ علی ابن یقطین، اتنا مضبوط شیعہ، اتنا برانڈ شیعہ کہ جب چاہتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرتا، جب چاہتا شیعوں کے سوالات لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتا اور ان کے جوابات لے کر شیعوں تک پہنچاتا۔ اتنا مضبوط شیعہ تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا تھا، کیوں ان کو پتہ تھا، چاہتا تھا کہ ایک دفعہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ علی ابن یقطین کے پاس ایک شیعہ آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا آیا، کہ فرمایا کہ میں علی ابن یقطین کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو علی ابن یقطین نے وقت نہیں دیا، وہ گنہگار تھا، سید تھا، گنہگار تھا، وہ واپس چلا گیا۔ تو جو ہی علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملنے کے لیے جب گیا، مولا نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، علی ابن یقطین آپ نے میرے شیعہ کو ٹائم نہیں دیا، میرے پاس بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟
مولا نے فرمایا کہ جا ابھی اس میرے شیعہ کو تو خمس دے اور اس سے تو معافی مانگ کے آ۔ اس نے کہا مولا اس کا تو بہت زیادہ سفر ہے، میں کیسے جاؤں اتنا سفر لمبا کر کے؟ مولا نے فرمایا تو جا۔ مولا نے اپنے معجزانہ طور پر اس کو وہاں بھیجا، جو ہی وہاں گیا دستک دی، باہر نکلا، وہ شیعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا تھا، گنہگار تھا اگرچہ، لیکن کیا کہا فوراً اس نے کہا آپ علی ابن یقطین میرے دروازے پہ؟ تو کیا فرمایا مجھے کاظم علیہ السلام نے بھیجا ہے، جب جو ہی بھیجا کہ میں آپ سے معافی مانگوں، میں نے آپ کے خلاف آپ سے گستاخی کی ہے، کہ میں نے آپ کے خلاف سخت الفاظ یوز کیے ہیں، تو جو ہی اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس نے کہا ایسے معافی نہیں، میں نیچے سر رکھتا ہوں خاک کے نیچے، اپنی پیشانی کو نیچے رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں اوپر رکھ، پتہ چلے جب اپنے وقت کے امام کو جا کے دکھاؤں کہ میں نے معافی نامہ اس طریقے سے لیا ہے۔ دیکھو مولا اپنے شیعوں کو اس کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے۔ علی اپنے یقین اتنا مضبوط شیعہ ہے، دیکھ لو کیا ہم آج اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں؟ اور جب دیکھو اس نے علی اپنے یقین نے اتنے وقت کے امام کے لیے اتنا کام کیا تو دیکھو اتنا بلند ہوا، بلند مرتبے پہ ہوا، تو مولا نے اسے کیا کہا کہ علی اپنے یقین میرے دوستوں اور شیعوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مولا کا القابات میں سے ہے، میں تھوڑا آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ مولا کا ایک لقب ہے باب الحوائج، میں مختصر بیان کر دوں کہ باب الحوائج کا کیا معنی ہوتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ کچھ بعض علماء لکھتے ہیں 4 باب الحوائج ہیں، بعض لکھتے ہیں 3 باب الحوائج ہیں۔ ہاں 4 باب الحوائج کون کون سے ہیں؟ پہلا باب الحوائج ہے حضرت علی اصغر، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، جو بھی حاجت مانگنا چاہو شہزادہ علی اصغر، بالخصوص اولاد کی حاجت تو شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دو تو اللہ وہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ دوسری جو کربلا کے وفا کا پیکر تھے حضرت عباس علمدار، وہ بھی یا باب الحوائج کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، حضرت عباس بھی باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اور تیسرے کون ہیں؟ امیر مسلم کے متعلق بھی کہا گیا کہ وہ بھی باب الحوائج ہیں۔ ان کے متعلق میں ایک جو صاحب اولاد نہیں ہے، ایک آپ کو ایک عمل دیتا جاؤں کہ جو چاہتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، وہ ابھی سے منت مان لے، شوہر بھی بیوی، کہ میں اپنے بیٹے کے نام مسلم رکھوں گا، کیونکہ مسلم کی جو نسل تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھوں گا تو اللہ آپ کو مسلم کے صدقے سے ایک صاحب اولاد کر دے گا۔ اور چوتھے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اور جو القاب یہ ہے خاص ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو کہ باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج کا کیا معنی ہے؟ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ جو ہی کوئی آپ کی کوئی حاجت ہے، صاحب اولاد نہیں ہے، بیمار ہیں، آپ کی جاب نہیں ہو رہی، شادی کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اپنے گھر میں مومنین کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد 1000 درود پاک کی تسبیح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کو ہدیہ کرو، ہدیہ کرنے کے بعد دعا مانگو، مولا میری یہ حاجت ہے، میرا یہ پرابلم ہے، یہ ٹینشن ہے، مولا میری حاجت کو سولو کرو، تو یقیناً باب الحوائج کبھی اس کی حاجت کو رد نہیں کرتے۔ یاد رکھے باب الحوائج۔ ایک مولا کا لقب ہے کاظم۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا۔ غصے کو ہم نے سب سے سیلف کنٹرول ہمارے اندر نہیں ہوتا، غصوں کو پی جانا کیسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی انسان غصہ کرے، سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیں کہ غصے کو پی جانے والا سیکھیں۔ ہم نے غصے کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کاظم، غصے کو پی جانے والا، قابو رکھنے والا۔ پھر اس کے ضمن میں ایک آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ایک فرمان ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن مومنین کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ، جو کہ ہمارا چینل یابا صالح امام مہدی کے متعلق بھی ہے، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان کے ضمن میں مہدی تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کیا فرماتے ہیں؟ امام مہدی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں،
لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن امام مہدی کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی تازہ ہے، ان کے شیعوں کے دلوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ وہ محبت کیسی ہے؟ وہ محبت کبھی دعائے ندبہ کی شکل میں ابھرتی ہے، وہ محبت کبھی زیارت آل یاسین کی شکل میں ابھرتی ہے، وہ محبت کبھی دعائے عہد کی شکل میں ابھرتی ہے۔ یہ محبت وہ کیسی محبت امام زمانہ سے ہے؟ یاد تازہ ہے۔ وہ محبت کبھی غریبوں کو ہمدردی کے ساتھ، غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے لے کے دینا، جوتے لے کے دینا، یتیموں کا سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ محبتیں مختلف طرح سے خدمات انجام دینے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے شیعوں کے، مولا کے ماننے والوں کے اندر، شیعوں کے اندر امام زمانہ کی یاد تازہ ہے، اگرچہ ہماری نظروں سے مولا پوشیدہ ہیں۔ جو کہ یاد رکھیں، میرا پیغام، آج کا پیغام آج تک یہی ہے کہ علی ابن یقطین کی طرح ایک مضبوط شیعہ بنے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ایک جب مضبوط شیعہ بنیں گے آپ، یقیناً امام زمانہ کیا کہیں گے؟ آپ کو بلا لیں گے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا محب ہے، میرا ماننے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ جب مولا آپ کو، دیکھو شیخ مفید نے کام کیا اپنے وقت کے امام کے لیے، اس کو مولا نے کیا کہا؟ یہ میرا بھائی ہے۔ جیسے کہ 5th جنریشن سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کون تھے؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ، جس کو علم الہدا کا لقب دیا گیا ہے۔ سید رضی وہ بھی کاظمی سادات میں سے، مولا کی 5th جنریشن میں تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے کام کیا، نیج البلاغہ کو اکٹھا کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ یاد رکھیں، جو بھی اپنے وقت کے امام کے لیے جو بھی خدمت کام سر انجام دیتا ہے، کبھی امام زمانہ یہ وقت کا امام اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں علی ابن یقطین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تنہا نہیں چھوڑا۔ کیسے نہیں چھوڑا؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک وقت ہارون رشید کے پاس کرندے، کیونکہ وقت بہت غمگین تھا، اپنے شیعوں کے حالات بہت نازک تھے، شیعہ کبھی اپنا نام نہیں رکھ سکتے تھے، حسینی نام۔ تو آئے ہارون رشید کو کہا کہ اے ہارون رشید، کہ علی ابن یقطین جو آپ کا وزیر ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا ہے، شیعہ ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ کے آج اس کے گھر جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں وضو کیسے کرتا ہے وہ۔ دیکھو علی ابن یقطین اپنے وقت کا امام جو ہوتا ہے، اپنے شیعوں کی، اپنے ماننے والوں کی مدد کیسی کرتا ہے، ہیلپ کیسی کرتا ہے۔ کبھی کیوں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے قدم بڑھا کے تو دیکھیں، وقت کا امام آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ علی ابن یقطین گیا گھر میں، دیکھا اس نے فوراً اس نے کیا بھیجا؟ ایک خط بھیجا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ علی ابن یقطین اپنے خادم کے ذریعے کہ مولا، یہ پاؤں کا مسا اوپر سے نیچے کرنا ہے یا نیچے سے اوپر کرنا ہے؟ یوں ہی ادھر سے پراپوگنڈا بڑھ رہا تھا، کیونکہ ظاہر سا وقت کے امام کو پتہ تھا کہ علی ابن یقطین پہ کیا ہونے والا ہے۔ تو چوں ہی امام نے کیا کہا کہ جیسے اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی مسا کرتے ہیں پاؤں کا، اس طرز پر علی ابن یقطین کو وہ خط دستک ہوئی۔ علی ابن یقطین نے خط پڑھا، وہ مہر دیکھی، یہ مولا کی مہر ہے، یہ سب کچھ مولا کا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی مولا کے حکم پر سرخم کیا۔ اس کو تو نہیں پتا تھا اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، پھر سرخم ہوا اس کے مولا کے حکم پر۔ تو کیا کہا؟ یوں ہی علی ابن یقطین بیٹھا وضو کر رہا تھا، ہارون رشید اور اس کے ساتھ جو چگلی کھانے والا تھا کہ اس کو کیا کہا؟ علی ابن یقطین علی موسیٰ بن جعفر کے پیروکاروں میں سے ہے، شیعوں میں سے ہے۔ دیکھتے ہیں وضو کر رہے علی ابن یقطین، وہی مسا کیا جو ہمارے بھائی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا یہاں سے؟ تو بچ گیا اس کی، اور ہارون رشید نے اس کو سختی سے آرڈر جاری کر دی، اب جس نے میرے وزیر مملکت کے خلاف کوئی پراپوگنڈا بنایا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یوں ہی علی ابن یقطین نے وضو ختم کیا، وہی خط آیا کہ اے علی ابن یقطین، وہ صرف آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے تھا، لہذا مسا نیچے سے اوپر کرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا وقت کا امام علی ابن یقطین جیسے دوستوں کو، شیعوں کو، اس دور کا موسیٰ کاظم علیہ السلام جس کی پیری اور یہ فقیری زندان کے اندر گزر گئی، 14 سال کے اندر زندان کے اندر گزری، اس امام، اس مظلوم امام نے اپنے شیعوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ زندان کے اندر بھی اتنے ایکٹیو تھے پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے۔ علی ابن یقطین جیسے شیعہ پیدا کیے جو مختلف علاقوں میں جاتے، ان کے شیعوں کو پیغامات لے کے جاتے۔ کسی کو مولا نے کہا آپ یہ کاروبار کرو، یہ کاروبار کرو، اور بہلول دنا جیسے شیعہ تھے۔ اسی طریقے دسیوں شیعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان کے اندر بیٹھ کر پیدا کیے، جو شیعوں تک وہ پیغام
پیغام پہنچتے اس طریقے سے پیغام الہی پہنچتا تھا۔ دوستوں یاد رکھیں کہ آیا ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں وقت کا امام ہماری مدد کے لیے پہنچے گا۔ کوشش کریں سید رضی بن جائیں، شیخ مفید بن جائیں، یاد رکھیں آیت اللہ انصاری بن جائیں، وحید خراسانی بن جائیں، کسی انداز میں آیت اللہ تقی بہجت بن جائیں۔ کسی طریقے سے جب آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے، حواس خمسہ پہ کنٹرول کریں گے، یاد رکھیں آپ کبھی امام خمینی بن جائیں گے، کبھی آیت اللہ تقی بہجت بن جائیں گے۔ کیوں؟ اسی طریقے سے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کیا ہے۔ یاد رکھیں میرا آج کا پیغام جو کہ ولادت باسعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے تھا، امید ہے کہ ہمارا جو پیغام تھا انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے کہ ولادت باسعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے جو بے گناہ کہہ دیں اللہ ان کو رہا فرمائے، اور دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ اور ہماری آخری اور پہلی التجا ہمارے حجت خدا منتقم خون امام حسین امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔